اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عزاداری مظلوم کربلا دے فلسفے تے مشتمل پروگراماں دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اج اس تو پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانان گرامی دا تعارف کرواواں، امام حسین علیہ السلام دی عزاداری اور آپ دی شخصیت دے حوالے نال ایک جرمن سکالر ہے وہ دی تحقیق پیش کرنا چاہواں گا۔ وہ جرمن سکالر لکھدا ہے کہ پوری دنیا وچ 20 کروڑ انساناں دے ناماں دے نال حسین آندا ہے۔ مزید وہ لکھدا ہے کہ ایک دن تے ایک رات وچ تقریباً 60 کروڑ مرتبہ لفظ حسین بولیا جاندہ ہے اور 55 کروڑ واری لفظ حسین لکھیا جاندہ ہے۔ اگے آندا ہے کہ ہر منٹ وچ اس ظاہری دنیا تے میرے امام حسین علیہ السلام تے 96,000 واری درود پڑھیا جاندہ ہے اور دیگر جڑے لوگ پڑھتے ہیں فرشتے، ملائکہ، رضوان وہ ہور نے۔ اس تو علاوہ ہر سال کم از کم 90 لاکھ انسان میرے حسین دی زیارت کرنے واسطے جاندے نے۔ اس تو بعد وہ لکھدا ہے کہ دنیا دی 82 زباناں وچ امام حسین علیہ السلام دی مجلس دی محفل برپا کیتی جاندی ہے۔ اگے کہندا ہے کہ ہر گھنٹے وچ پوری دنیا وچ کم از کم 190 مجالس امام حسین علیہ السلام دے ذکر وچ برپا کیتیاں جاندیاں نے۔ اگے لکھدا ہے کہ دنیا دی ہر زبان وچ سب تو زیادہ اشعار جڑے لکھے گئے نے وہ میرے حسین علیہ السلام دی شان وچ لکھے گئے نے۔ میں اپنے معزز مہمانان گرامی دا تعارف کرواواں گا۔ میرے نال موجود نے معروف سکالر نے، استاد بھی نے، علامہ کرامت علی دمشقی صاحب، انہاں دے نال موجود نے معروف مرثیہ گو شاعر اور بزرگ سید علی زیگم حمدانی صاحب۔ میں انہاں دونوں مہماناں نوں اس پروگرام وچ خوش آمدید آنا اور آغاز کر رہے ہیں فلسفہ عزاداری مظلوم کربلا دے حوالے نال۔ سب تو پہلوں پوچھاں گا علامہ صاحب، تسی یہ دسو کہ کربلا امن دا گہوارہ یا امن دا پیغام کس طرح انسانیت نو دیندا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام جناب سرور کائنات سید المرسلین دے او فرزند و دلبند نے، بیٹے نے کہ جنہاں نو خالق کائنات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد اس دین دی باغ ڈور نو مولا مشکل کشا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے اس طریقہ احسن نال نبھایا، اتنے پیارے انداز نال نبھایا کہ کدے امن کدے جنگ، جس طریقے نال بھی یہ پیغام پہنچدا رہا، اس دین دی تبلیغ ہوندی رہی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس دین نو جدو دیکھیا کہ دنیا دے وچ اس دا پرچار جڑا ہے وہ الٹے طریقے نال کیتا جا رہا ہے، یہ دسیا جا رہا ہے کہ یہ دین لڑائی جھگڑے دا دین ہے، یہ دین جڑا ہے یہ فساد دا دین ہے، اس دین تو کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا۔ اس چیز نو امام حسین علیہ السلام نے واضح کرن واسطے جڑا کہ حضرت علی علیہ السلام دیاں تقریباً 70 یا 90 جنگاں دے انداز وچ بھی پیش ہویا، امام حسن علیہ السلام دے امن دے طور تے بھی پیش ہویا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس نو اتنے خوبصورت انداز دے وچ عمل پیرا ہوئے، عمل کیتا کر کے فرمایا کہ دیکھو میں مدینے نہیں رہنا چاہتا، مدینہ چھڑ دینا، لیکن آپ نہیں چھڑیا، اپنی خواہش نال نہیں چھڑیا۔ مدینے اگر زد لاندے، زور لاندے تے جنہ دے نال عباس جیسے شیر موجود ہون، حنفیہ جیسے شیر موجود ہون، امیر مسلم جیسے شیر موجود ہون، اس حسین نو کوئی بھی روکن والا نہیں، کوئی ہمت نہیں سی کر سکتا۔ جدوں ایک علی سن، اس ایک علی دا مقابلہ کرن واسطے دنیا نے کئی جنگاں کیتیاں، لیکن علی دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اس علی دے فرزند موجود سن، اج ایک علی نہیں بلکہ 4 علی موجود سن، جنہ چ امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود سن۔ انہاں اعلیٰ ہستیاں دی موجودگی چ امام حسین علیہ السلام نو کسے قسم دا کوئی خطرہ نہیں سی۔ اگر وہ ضد نہ رہنا چاہتے، زور نہ رہنا چاہتے،
تو وہ ضرور تشریف رکھ سکتے سن مدینہ منورہ چ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ چ نہ رہن نو پسند فرمایا۔ جدوں انہوں نے آکھیا کہ یا سر دے دیو یا بیعت کرو، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میرے جیسا اس جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی جی اس طرح نے لفظ استعمال کیتا نا کہ میرے ورگا او دے ورگے دی بیعت کیویں کر سکدا، نہیں کر سکتا، بڑی تفصیل بیان ہو جاندی۔ جی یہ بہت بڑا موضوع ہے، بڑا وسیع پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ورگا آدم علیہ السلام تو لگ کے قیامت تک سارے دس دیتا جو میرے جے ہے، جس دا کردار حسینی ہے وہ حسینی یزیدی دی بیعت نہیں کر سکتا، وہ باطل دی بیعت نہیں کر سکتا، باطل دی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ جدوں دربار چ گئے تو انہوں نے آکھیا یا بیعت کرو یا مدینہ چھڑ دو۔ امام نے فرمایا کہ میں مدینہ چھڑ دینا۔ جس مدینے نو امام حسین علیہ السلام دی خاطر آباد کیتا گیا ہے، رسول معظم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام حسن علیہ السلام دی خاطر اس مدینہ پاک نو آباد کیتا، اپنی اولاد دی خاطر آباد کیتا۔ اج اس مدینے چ اگر امام حسین علیہ السلام ٹردے پے نے تو ضرور یہ کوئی راز ہے، ایویں نہیں ٹر رہے۔ وہ راز یہ سی کہ مدینہ امن دا گہوارہ ہے، لہٰذا اتنے امن قائم رہنا چاہیے۔ میرے جہا پاک ہستی جڑی وہ اتنے شہید نہ ہوئے تاکہ اس لڑائی حسین دا کوئی حصہ نہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھڈیا، جدوں مکے تشریف لے حج دے احرام بھی بن لے، سارا کچھ کرن دے باوجود جدوں حج دا عین موقع آیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سارے عمرے دے وچ تبدیل کر دیو حج نو اور احرام لا دیو تاکہ اسی مکہ بھی چھوڑ دئیے، یعنی پھر امن واسطے امن واسطے۔ دوستاں نے پوچھیا، ساتھیاں نے، صحابہ نے پوچھیا کہ مولا مکے جیسی جگہ نو حج دے موقع تے چھڈنا ساڈی سمجھ وچ نہیں آیا۔ امام نے فرمایا ذرا میں حکم دینا اس فضا نو تواڈے سامنے پردے ہٹا دے گی، میں اپنے نانے دے وسیلے نال یہ دعا کرنا کہ اللہ تواڈے اکھاں دے گو حجاب ہٹائے تاکہ تسی اصل صورتحال ویکھو۔ جدوں لوگوں نے اصل صورتحال ویکھی تے او احرام دے تھلے تلواراں لے کے امام حسین علیہ السلام نو شہید کرن آئے سن۔ سارے نے ویکھیا، انہوں نے آکھیا کہ مکہ دی سرزمین نو خون ریز کرنا چاہتے سن، لہذا امام حسین علیہ السلام نے ترجیح دیتی مکہ چھڈن نو، مکہ بھی چھڈ دیتا۔ دونوں جگہ نو چھڈ کے امام نے یہ ثابت کیتا کہ حسین اگر لڑنا چاہتے تو حسین مدینے بھی لڑ سکتے سن، حسین اگر لڑنا چاہتے تو حسین مکے بھی لڑ سکتے سن۔ حسین میدان چلے گئے، صحرا چلے گئے، اس صحرا جس نو اللہ نے آدم تو لگ کے ہر نبی تک، آخری نبی تک، ہر نبی نو اس کربلا دا دیدار کروایا، اور ہر نبی کربلا جا کے پریشان ہوئے۔ کسے نبی نو ٹھڈا لگا، کسے نبی دے غم تاری ہو گیا، کسے نبی نو کچھ ہویا، کسے نو کچھ ہویا۔ ہر نبی نو اس جگہ تے روا کے پریشان کر کے اللہ نے امام حسین دی عزاداری کروائی۔ ہر نبی نو امام حسین علیہ السلام نو یاد کروایا گیا۔ سارے اتھے پوری ہسٹری موجود ہے، اہل سنت برادران، شیعہ برادران، سب دیاں کتابیں، تاریخ دیاں کتابیں موجود ہے کہ کس ویلے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے سر دے وال کھلے، جناب مریم کدوں روئیاں، جناب موسیٰ کدوں روئے، جناب ابراہیم کدوں روئے، سارے واقعات موجود نے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ نو آباد کیتا جس جگہ تے آ کے انہوں نے بابا جان نے بشارت دیتی سی کہ اس جگہ تے چند ہرن عزاداری سید الشہداء واسطے گریا کرتے تھے۔ اس جگہ تے امام حسین علیہ السلام جدو پہنچے تو امام نے یقیناً یہ خانوادہ ہے کہ جنہوں اپنے خاندان دی خوشبو کھچ کے لے آندی ہے، جویں کہ چادر تطہیر دے تھلے سارے تشریف رکھتے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ دا نام کی ہے، کسی آکھیا نینوا، کسی آکھیا شط العرب، کسی اس دا مقام دا نام کربلا دسیا۔ مختلف قسم دے نام جدوں سامنے آئے، دشت نینوا، تے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بس ایو مقام ہے جس مقام تے میرا ڈیرا ہوئے گا اور اس جگہ تے میری شہادت ہوئے گی۔ ہن امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کرنا چاہتے یا دنیا نو جنگ دا سبق دینا چاہتے تے امام کدی بھی یہ نہ فرماندے کہ میں شہید ہونا آیا۔ وہ شہید ہونا چاہتے تو مدینے بھی ہو سکتے سن۔
امام نے مدینے تو لگ کے کربلا تک اتنا لمبا سفر بھیناں دے نال ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜਿਆਂ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦਾ ਪਿਆਮ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। میں اگلا سوال جناب سید علی زیغم حمدانی صاحب کو یہ کراں گا قبلہ یہ تاریخاں چ پڑھیا گیا سنیا گیا بزرگاں کو بھی سنیا کہ اس سفر دے وچ امام علی مقام سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے چ جاندیاں مختلف لوگاں نوں اپنے نال قافلے دے وچ شامل ہون دی دعوت دیتی۔ کچھ لوگ شامل ہوندے گئے اور تواڈے کولوں یہ پوچھنا چاہواں گا 2 محرم ورود کربلا تو پہلے یہ جڑا تاریخی سفر سی یہ مولا نے لوگوں نال شامل ہونے کی دعوت کس انداز سے دیتی؟ گزارش یہ ہے کہ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں غالباً پہلے پروگرام بھی عرض کر چکا بار بار ہر منزل تے سرکار کسے بندے نو اے نہیں کیا کہ تو میرے نال شامل ہو جا میری مدد کر۔ سرکار پہلے دن تو ایک ہی گل کہندے آئے کہ میں اپنے نانا دا دین جڑا ہے او دے احیاء واسطے او دے استقام واسطے میں کھڑا ہوئے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کولوں امر بالمعروف تے عمل کرواواں اور نہی عن المنکر تو انہاں نوں دور لے کے جاواں۔ سرکار نے کسی جگہ بھی ہر جگہ جس طرح دمشقی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی وہ امن دا پیغام سی، میں کہنا ہوں امن دا پیغام بھی سی لیکن وہ امتحان دا پیغام زیادہ سی۔ ہر قدم تے میرے آقا نے جڑے آوان اور اصحاب اور انصار اور دیگر لوگ جتھے بھی میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے اتھے یہی فرمایا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واسطے قیام کر رہے ہیں۔ مطلب اس نے یہ ہے کہ جڑے لوگ نیوٹرل لوگ ہے سن انہاں واسطے امن بالمعروف نہ پیغام سی میرے آقا نہ پیغام، نہی عن المنکر انہاں واسطے کہ جڑی بالکل حکومتی سطح تے حکومتی لیول تے نہی عن المنکر نہ نفاذ ہو چکا سی۔ اور یہ بڑا مشکل کام سی کہ اگر حکومت جس طرح مولانا نے فرمایا ہے، میں نے گل اپریشیٹ کرنا کہ اگر یزید خود زانی ہوندا شرابی ہوندا برے کام دیگر جڑے نے وہ سارے کردہ ہوندا اور انہوں اعتراف ہوندا کہ میں برا کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کوئی ایڈی خاص انیوژل گل نہیں سی۔ لیکن یزید اس تو کئی قدم اگے سی۔ یزید یہ کہہ رہے سی کہ نہ کوئی وحی اتری سی اور نہ کوئی قرآن آیا سی، اے بنی ہاشم دا معاذ اللہ رچایا ایک ڈھونگ سی۔ یعنی وہ نیگیٹ کر رہے سی، وہ نلیفائی کر رہے سی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کی لے کے آئے سن، ایک میسیج سی ہر صدی وچ ہر وقت وچ اس وقت جتنی انسانیت انہاں کول جنہ شعور سی او دے مطابق انہاں میسیج ہر پیغمبر دیندا رہا۔ لیکن سرکار رسالت ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے وقت تے کمپریہنسو میسیج آیا اور کمپریہنسو میسیج دی تصدیق ہوئی، قرآن پاک نے تصدیق کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ دین مکمل ہو چکا اور نعمتیں ساریاں پوریاں ہو چکی ہیں اور میں اس دین اسلام تو راضی ہو گیا۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال گل نہیں سی بلکہ 1,24,000 پیغمبر جتنا دین ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین اسلام سی، حضرت آدم تو شروع ہویا، ہر نبی اپنے زمانے اپنے طریقے نال اسلام پہنچاندا رہا۔
اور اس دین دا جڑا جس سی نچوڑ سی وہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور وہی تکمیل ہو گئی. یعنی 1,24,000 نبیاں دی دین دی تکمیل ہو رہی سی. پھر جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام تے میں واقعہ کربلا ایک الگ واقعہ اس صورت اور جس شکل سے پیش کر دیتا گیا یا بیان کیتا جا رہا ہے ڈیزرٹ کر کے الگ کر کے نہیں. تسی اس واقعے نو حضرت آدم تو لے کے جناب خاتم تک انہوں دیکھو. اور پھر سرکار دا فرماونا کہ اے علی میں اس دین دی تنزیل واسطے کوشش کیتی ایفرٹ کیتی یعنی یہ نازل ہویا اور تو ادھی تعویل واسطے کام کرنا ہے اس دین نو انٹرپریٹ کرنا ہے. مولا کائنات نے اپنی زندگی جنگاں یا صلح یا امن اپنی جگہ تے ایک کوئی مشن سی. کلنا محمدن یہ سب محمداں دا ایک کوئی مشن سی کہ اسی دین محمد جڑا ہے انہوں لوگاں دے سامنے پیش کرنا ہے. علی پاک نے اپنے طریقے تے پیش کیتا, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طریقے تے پیش کیتا, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی منزل بہت مشکل منزل سی کیونکہ اس وقت یہ نہیں سی کہ دین دی تعویل ہو رہی سی, دین نگیٹ ہو رہا سی, دین دی نفی ہو رہی سی. اگر نواسہ رسول اپنی حیات اور اپنی اکھاں دے سامنے اس دین نو نگیٹ ہوندا دیکھ کے خاموشی نال بڑیاں تحریر ہسن میرے آقا نو رہ دا ملک لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو, اپنی عبادتاں کردے رہو, تو اپنی عبادت کرتا رہے اسی اپنا کام کردے رہیے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے نو پسند نہیں کیتا. تسی امن دی گل کرو یا تسی جنگ دی گل کرو یا تسی صلح دی گل کرو, دین فور موسٹ ہے. دین جڑا ہے وہ دی ایک اولین حیثیت ہے. وہ کہندے نے کہ کسی شاعر دا شعر ہے اور بہت عرصہ ہو گیا میں نے سنے, میرے دماغ وچ گھومدا رہندا ہے کہ یوں تو جان دینا رائے حق میں بڑی عزت ہے, یوں تو جان دینا رائے حق میں بڑی عزت ہے, کون مقتل میں مگر جاتا ہے اولاد کے ساتھ. یعنی یہ واحد ہستی ہے میرے امام حسین دی سقراط دے نال میدان چل. سقراط جس لئے پریچ کر رہے سی او دے ارد گرد او دے ڈائسپلز بیٹھے ہوئے سن, زہر دا پیالہ او دے ہاتھ وچ سی, لیکن سقراط کلا پی رہا سی. سقراط اپنے جڑے لوگ سن انہوں نے نصیحت کر رہا سی اور نصیحت کردا رہا اور گھٹ گھٹ کر کے انہوں کہا گیا سی کہ تو گھٹ گھٹ کر کے پیئیں گا تے تیرے تے زہر دا اثر ہوئے گا. انہیں اپنے قلب مطمئن جڑا ادا سی او دے مطابق وہ پیندا رہا اور آخری گھٹ پی کے تو دنیا تو چلا گیا. لیکن اے اپنا چینل تے میری معروضات آ رہی ہیں, عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ شہزادہ علی اصغر تو لے کے اور حبیب ابن مظاہر تک انہاں لوگوں نے کنے سبق دیتا سی کہ حسین تو اپنی جان قربان کرنی ہے. کیا حسین نے لالچ دیتا سی؟ کیا حسین نے ڈرایا سی؟ کیا حسین نے واسطے پائے سن؟ تسی فرمایا ہے کہ جی لوگوں نے بلاندے رہنے, میں کہنا کہ لوگوں نے ہٹاندے رہنے, اور ہٹ کے او لوگ جڑے 72 نے یا 113 نے یا 135 نے وہ جڑے رہ گئے سن, بلکہ جڑے دور بھی سن وہ بھی آ کے شامل ہوئے. انہاں دے اندر کیڑی شمع روشن سی, انہاں دے اندر معرفت دے کیڑے چراغ جل رہے سن. حسین دی شخصیت کیا کرسمہ سی, حسین دی شخصیت دے اندر کیڑی مقناطیسیت سی جنوں او 72 لوگ پھانپ سکے اور دیگر لوگاں تک نہیں پہنچے. باقی امن دی گل تسی کر دیو, سرکار نے ہر موقع تے کیا اور آخری خطبہ سرکار دا یہ ہے کہ اے سپاہی شام, کیا میں سواڈے جو کسی نو قتل کیتا ہے, سواڈے کسی بزرگ نو ماریا ہے, سواڈی کسی زمین تے قبضہ کیتا ہے, سواڈے کوئی پیسے جڑے نے وہ میں کھا گیا جے دے واسطے تسی میرے نال ایک کام کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا نہیں, انہوں نے کیا کہ میں ہن بھی اجازت دے دیو, میں ہن بھی جان دیو اور میرے خون وچ اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو. سید علی بیگم حمدانی صاحب بڑے اچھے انداز وچ وہ فلسفہ بیان فرما رہے سن, نہی عن المنکر امر بالمعروف. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر اور قدم قدم تے یہ پیغام دینا کہ انکار کرو برائی تو اور اچھائی دی طرف آ جاؤ, اور میرے نانا محمد مصطفیٰ دا دسیا ہوا راستہ اپنا لو, انہاں دے دسے ہوئے حلال نو حلال آکھو, انہاں دے دسے ہوئے حرام نو حرام آکھو. یہ ہے فلسفہ کربلا
ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨੋਹਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ کہ حسین وہ ہستی ہے جہدے بارے ایک بار میں لکھیا سی کہ انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا، سب کچھ خدا کے دین پہ وہ دان کر گیا۔ انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا، سب کچھ خدا کے دین پہ وہ دان کر گیا، اور کرب و بلا کی خاک پہ سجدے کے زور سے اسلام کی معراج کا سامان کر گیا۔ اسلام کی معراج کا سامان کر گیا، اور احسان ہے خدا کے یقیناً جہان پہ، کوئی تو ہے جو اس پہ بھی احسان کر گیا، کوئی تو ہے جو اس پہ بھی احسان کر گیا، اور منظور نظر ہو گیا زہرا کی نظر میں، کیا کام ایک رات کا مہمان کر گیا، کیا کام ایک رات کا مہمان کر گیا۔ اور اسلام کا دعویٰ ہے مگر اس سے دشمنی، اسلام کو جو صاحب ایمان کر گیا، اسلام کو جو صاحب ایمان کر گیا۔ اللہ کے بعد کون ہے اور کس نے کیا ہے جو مصطفیٰ کے واسطے عمران کر گیا، جو مصطفیٰ کے واسطے عمران کر گیا، اور تنہا کھڑا ہوا تھا وہ ٹوٹی کمر کے ساتھ، عباس زندگی کو پریشان کر گیا۔ میں اس پروگرام ختم کرنے تو پہلے دعوت دیاں گا سلام پڑھنے واسطے نوحہ خان بابر علی خان اپنے مخصوص انداز وچ نوحہ پڑھن گے۔ آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، جیڑے چولے بنائے نے میں پتراں نوں پاواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، ماواں لے ہوندے بچڑے سب اکھیاں دے تارے، لگ دے نے قسم رب دی بڑے جان تو پیارے، اکھیاں تو پرے کر کے نہیں جوندیاں ماواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، جیڑے چولے بنائے نے میں پتراں نوں پاواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، پردیس گئے لال میرے ول کے نہ آئے، ہاتھ پاک رکیا نے اج عرش نو چاہے، رب خیر کرے رو رو منگ دیئے دعاواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، آمن جے میرے لال تے میں عید مناواں، کم سن نے میرے لال تے کو فیدیاں گلیاں، راہ کردہ پہ لب دے ہاتھے شاماں نے ڈلیاں، دشمن زمانہ تے انجان نے راواں، آمن جے میرے لال تے میں
ईद मनावा आवन जे मेरे लाल ते मैं ईद मनावा आवन जे मेरे लाल ते मैं ईद मनावा जदों खबर शहादत दी सुनी खाक ते बह गई रब जाने किवें बीबी इस सदमे नू सह गई इस गम नू किवें आखिर लफ्ज़ां च वखावां आवन जे मेरे लाल ते मैं ईद मनावा आवन जे मेरे लाल ते मैं ईद मनावा जेड़े चोले बनाए ने मैं पुत्रा नू पावा आवन जे मेरे लाल ते मैं ईद मनावा